اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج کا واسطہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ عمل ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کا استخارہ کر لینا اور اس کے استخارے کا طریقہ۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ناظرین کرام، اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں یا سفر پر جانا چاہتے ہیں یا کسی بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے ہر کام کے لیے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے کہ کیا وہ کام آپ کا بہتر رہے گا، آپ کے فائدے میں رہے گا یا نقصان دہ ہوگا۔ عمل کو کرنے کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے اور نیت کے دوران آپ نے استخارے کی نیت رکھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل استخارہ۔ پہلی رکعت آپ نے جب شروع کرنی ہے، الحمد شریف پڑھ کر کوئی بھی صورت ساتھ میں ملا لیں اور پہلی رکعت آپ کی جب مکمل ہو جائے اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے جب الحمد شریف کو شروع کرنا ہے تو جہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے وہاں پر آپ نے اس کا تکرار کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس میں 2 چیزیں کہ اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اور اس چیز کو تکرار کرتے رہنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ پڑھتے رہیں گے۔ اگر آپ کا گردن یا جسم، سر آپ کا سیدھی طرف کو گھوم جاتا ہے تو سمجھے یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو یہ کام یا یہاں پر سفر کرنے کے لیے یا جو بھی آپ نے جس چیز کی نیت رکھی ہے کہ اس کو کر لیں تو یہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر آپ کی گردن الٹی طرف مڑ جائے تو پھر اس کام کا اشارہ یہی ملتا ہے کہ اس کام کو بالکل نہ کیا جائے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، آپ کی سیدھی طرف گردن مڑے تو مطلب یہ کام کر لینا چاہیے، اور اگر الٹی طرف مڑے تو پھر اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب یہ عمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے پوری سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پوری نماز ادا کر کے سلام پھیر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے معمول کا جو بھی ترتیب ہے کہ اگر آپ کے لیے بہتر آیا تو پھر آپ اس کو کریں، اگر نہیں آیا تو پھر اس کو چھوڑ دیں یا اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھیں کہ آپ کوئی اور کام کرنا چاہیں تو پھر اس کی طرف دیکھ لیں۔ ناظرین و سامعین کرام، اس عمل کی ہر مسلمان بہن بھائی کو مکمل طور پر اجازت ہے، مگر اس کی شرط یہی ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کریں۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرنے کے بعد جمیع اولیاء اللہ کو اس کا ثواب پیش کریں، پھر آپ اس عمل کو کریں۔ درود شریف کی ہم نے شرط اسی لیے رکھی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کا ظاہر اور باطن بھی سنور جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگ جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو عمل پسند آیا ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔